السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، تربیت اولاد کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، تربیت اولاد کے سنہرے اصول کے مقدمے میں ہم لوگ تھے اور تقریباً اس کے 6-7 یا 8 اصول کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا کہ کس طرح سے اولاد کی تربیت کرنی ہے، اور اس کے کچھ پوائنٹس ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ اولاد کو نصیحت کی جائے، ان کو بتلایا جائے، خیر کی تعلیم دی جائے، اور ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جب بچپنے میں ہوں، چھوٹے میں ہوں، تو ان کو توحید کی تعلیم دی جائے، جتنی باتیں وہ سمجھ سکتے ہوں اللہ رب العالمین کی معرفت کے تعلق سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے تعلق سے، اور دین اسلام، معرفت مانے پہچان، اور دین اسلام کے تعلق سے ان کو باتیں بتائی جائیں، آداب ان کو سکھلائے جائیں۔ اور سب سے بڑی چیز جو ذمہ داری ہے ایک گارجین کے اوپر، وہ یہ ہے کہ اپنے اولاد کو وہ کیا کرے، اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس دلائے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، انسان کو یہ بات اگر وہ اپنی اولاد کے دل میں ڈالنے میں وہ کامیاب ہو گیا تو سمجھیے کہ اس کی تربیت کامیاب ہو گئی۔ وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے تم اوجھل نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کی رڈار میں ہو، اس کے علم میں ہو، چھپ کے گناہ کر رہے ہو، دنیا والے کوئی نہیں جان رہے ہیں تمہارے بارے میں، لیکن اللہ جان رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ سوال کرے گا، تم سے پوچھے گا دنیا میں ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، کوئی معاملہ، کوئی کیس میں پھنسو، کوئی اور معاملہ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، ہم تمہاری مدد کریں گے، پیسے خرچ کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم تمہارے لیے۔ تمہاری آخرت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم کو ہی اس کو بنانا ہے، کوئی اور اس کو تم بنانے نہیں آئے گا، تم ہی کو اس کو دیکھنا ہے، تم ہی کو سمجھنا ہے۔ یہ احساس اس کے دل میں بٹھا دیا جائے، تب کیا ہو، تب اگر مان لیجئے آپ اگر نگاہ سے اوجھل بھی ہیں، کہیں بچہ دور بھی ہے یا بچی کہیں اور بھی ہے، ہاسٹل میں رہ کے پڑھ رہی ہے، کالج میں رہ کر پڑھ رہی ہے، تو دوستوں کی صحبتیں اور دوسرے لوگوں کے بہکاوے میں وہ کبھی نہیں آئے گا اور کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ سمجھ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ہم گناہ کریں گے تو آخرت میں اس کا انجام ہم کو بہت برا ہوگا۔ یہ بتانا چاہیے، یہی چیز زیادہ ضروری ہے۔ توحید کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ مراقبت کا احساس اس کو دلانی چاہیے۔ اسی کو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ کیا کہا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، چاہے آسمان میں ہو چاہے زمین میں ہو، کہیں بھی ہو، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ رب العالمین بہت باریک بین ہے، بہت خبردار رہنے والا ہے، ہر چیز اس کو پتا ہے، اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اور ہر چیز کو وہ قیامت کے دن حاضر کر دے گا تمہارے سامنے، اور پھر تم سے پوچھے گا، سوال کرے گا کہ تم نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔
اس وقت کیا جواب دو گے، اس کی تیاری کرو۔ اسی طریقے سے بچوں کو جو آداب سکھائیں ماں باپ، وہ آداب اور دوسری چیزیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ کہا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنے گالوں کو نہ پھلاؤ۔ یعنی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں بچپنے میں جو بات بات پہ روٹھ جاتے ہیں، جس کو دیہاتی زبان میں کہتے ہیں روسنا۔ تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ اس کو کچھ مت کہو، نہیں تو یہ روٹھ جائے گا، اس کو منانے میں بہت وقت لگے گا، یہ ناراض ہو جائے گا۔ اگر وہ ایسا ہو رہا ہے اس کو تعلیم دیجیے۔ کہا نہیں، یہ طریقہ تمہارا مناسب نہیں ہے۔ ماں باپ خوش ہوتے ہیں، دیکھو روٹ گیا، دیکھو روٹھا ہوا ہے، دیکھو گال پھلا لیا۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، گال مت پھلاؤ لوگوں کے لیے۔ دیکھیے تعلیم دیا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ کر مت چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ رب العالمین ہر مختال کو اور فخر کرنے والے کو، یعنی چال ڈھال میں تکبر اور گفتگو میں تکبر، اس کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا۔ تکبر کا یہی مظہر ہے، یا تو آدمی بڑ بولا پن، بڑی بڑی ہانکے جا رہا ہے، تکبر ہے یہ، یا نہیں تو چال اس طرح کی چل رہا ہے اور اس طرح سے چل رہا ہے، زمین پہ پٹک پٹک کے چل رہا ہے پیر، کہ جیسا لگ رہا ہے کہ یہ زمین کو اب پھاڑ دے گا۔ کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اللہ نے ایک جگہ کہا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، جتنا زمین پہ پاؤں پٹک لو، زمین تمہارے پٹکنے سے، پاؤں پٹکنے سے پھٹے گی نہیں، اور نہ تم بلند بالا پہاڑ کی چوٹیوں کو چلے جاؤ گے ویسا کر کے۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ چال ہے انسان کے چلنے کی، یا اس طرح سے چلتے ہو؟ منع کیا جائے۔ دیکھیے آپ کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کو روکیے، اس کو منع کیجیے، یہ بھی تربیت کے اندر داخل ہے۔ اور کہا وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ، اپنے چال کے اندر نرمی اختیار کرو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز پست رکھو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ گدھا جس طرح سے ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہے، تو اس طرح کی آواز نہ نکالا کرو۔ ضرورت کے وقت اگر آواز بلند کرنے کی پڑے تو بلند کرو، ہر وقت میں آواز بلند کر رہے ہیں کہ ایسا نہ کیا کرو۔ تو یہ جامع وصیتیں ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے سامنے کی تھی۔ توحید کی دعوت دی، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کی دعوت دی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دی۔ کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے میرے بیٹے نماز قائم کر اور بھلائی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور اس راستے میں جو مصیبت تمہیں لاحق ہو۔ دیکھیے برائی سے روکنا اور بھلائی کی دعوت دینا یہ بہت آسان کھیل کام نہیں ہے۔ یہ جو ہے پھولوں بھری سیج نہیں ہے جی، یہ کانٹوں بھری راہ ہے۔ یہاں بہت ساری چیزیں سننی پڑتی ہیں، بہت ساری چیزیں سہنا پڑتا ہے آدمی کو۔ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، شخصیتوں کے اوپر بات کرتے ہیں، اس کی ذاتی زندگی کے اوپر لوگ مجلسوں میں گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن کیا کہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس راستے میں جو کوئی مصیبت تمہیں لاحق ہو اس کے اوپر صبر کرو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ جو ہے نا یہ بڑے دل گردے کی بات ہے اگر آدمی صبر کر لیا تو ان چیزوں کے اوپر، ورنہ لوگ ہر معاملے میں باتیں کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے لوگوں پہ لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے۔ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا تو 10 آدمی کھڑا ہو جائیں گے آپ کی غلطی تلاشنے کے لیے کہ انہوں نے کہاں پہ غلطی کی ہے، تاکہ جا کر کے اس کے منہ کے سامنے وہ بات کہی جائے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہے، ہم کہاں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ فرشتہ ہے یا فلاں فرشتہ ہے، لیکن یہ حق کہاں ہے کہ تم اس کو نہیں منع کیا تو ہم کو بھی نہیں منع کرو؟ یہ کس نے کہا؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر لعنت فرمائی 2 جلیل القدر پیغمبروں سے، علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد کی زبان پہ اور حضرت عیسی ابن مریم کی زبان پہ۔ کیوں؟ کہ کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، دنیا کے اندر جو برائی وہ کیا کرتے تھے اس برائی سے وہ لوگوں کو نہیں روکا کرتے تھے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ لیکن کہا کہ کرو وہ، اور اس راستے میں جو تمہیں مصیبت، جو پریشانی اور جو دکھ اور جو دشواری جھیل رہے ہو اس کے اوپر صبر کرو۔ یہ بہت دل گردے کی کام ہے۔
بچے کو بچپنے سے اگر یہ ساری تعلیمات دے دی جائیں تو اس کے ذہن کی نشو و نما اسی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے۔ اور عربی زبان میں کہاوت ہے، اگر تم نہیں بلاؤ گے تو تمہیں بلایا جائے گا۔ یعنی اگر آپ نے اپنے اولاد کی تربیت صحیح ڈھنگ سے نہ کی تو اس کی تربیت دوسرے لوگ کریں گے۔ موبائل تربیت کر دے گا، یوٹیوب والے تربیت کر دیں گے، فیس بک تربیت کر دے گا، کارٹون وغیرہ جو ہے وہ تربیت کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر لڑکا ہاتھ سے یا لڑکی ہاتھ سے جب نکل جائے تو آپ کہیے گا کہ ہائے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا معاملہ۔ اسی لیے پہلے ہی پہل آپ شروع کر دیجئے اسلامی تربیت کی، تاکہ دوسرے لوگ اس کو نہ اچک سکے اور اس کے اخلاق اور کردار کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے۔ اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تربیت کر دیا، سب کچھ اس کو بتا دیا، پڑھا دیا، لکھا دیا، اب کیا؟ اب تو تم بڑے ہو گئے، اب جاؤ، دنیا دیکھ رہے ہو، اب سب سمجھ رہے ہو، اب تم اپنی مرضی سے کہا۔ نہیں، ماں باپ کی ذمہ داری وہاں پر نہیں ختم ہو جاتی۔ آپ نے ویل اسٹیبلش جس کو کہتے ہیں کر دیا بچے کو، ویل سیٹل ہو گئے لوگ، ایسا کہتے ہیں لوگ، ہمارے بچے سیٹل ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا، تو کیا آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی؟ نہیں، مرتے دم تک آپ کی ذمہ داری ہے، مرتے دم تک ہے آپ کی ذمہ داری۔ آ کر کے لوگ آپ سے، یعنی آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے مرتے دم تک، اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو نصیحت کریں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے انبیاء کی سیرت، آپ اٹھا کر کے دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهُ یعقوب، وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین کو چنا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ دیکھ رہے ہیں، موت کے وقت وصیت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آ پہنچا، یعنی سکرات میں آ گئے، تو کیا کہا انہوں نے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، دیکھیے بچوں کو بلایا، اور بلا کر کے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کیا کاروبار کرو گے، کیا کھاؤ گے پیو گے، کیسے زندگی گزارو گے، اس زمین کا کیا کرو گے، اس مکان کا کیا کرو گے، اس گھر کا کیا کرو گے، یہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ یا بنیہ، اے میرے بچوں، تم میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے بتاؤ؟ پوچھ رہے ہیں، سکرات کے وقت میں ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں۔ قالوا نعبد الہک، بیٹوں نے جواب دیا اے ابو جان، ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ دادا کے رب کی یا دین کی، معبود کی، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی، وَإِسْمَاعِيلَ، حضرت اسماعیل کے معبود کی، وَإِسْحَاقَ، حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، الہا واحدہ، ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک رب کی عبادت کریں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے تابع فرمان رہیں گے۔ مرتے وقت یہ وصیت کی ہے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو۔ اس میں نصیحت ہے تمام تمام آبا کے لیے، تمام ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے صاحب اولاد کیا ہے، ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ مرتے دم تک، لوگ کہتے ہیں ضرورت نہیں، اب ہمارا جو کرنا تھا ہم نے کر دیا، اب تم لوگ جوان ہو گئے ہو، تمہارا معاملہ ہو گیا، اب تم لوگ سمجھو، ایسا نہیں کہہ سکتے آپ۔ اگر کسی آدمی کو، علماء نے لکھا ہے، کسی آدمی کو یہ شعور ہو کہ اب اس کے وقت، موت کا وقت اب قریب ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے بال بچوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو اور اپنے بیوی کو اکٹھا کر کے، جمع کر کے وہاں پہ وصیت کرے اور کہے، پوچھے ان سے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم بدعت تو نہ کرنے لگ جاؤ گے، کفر کے اوپر تو نہ گامزن ہو جاؤ گے، شرک تو نہ کرنے لگو گے، تمہارا معاملہ توحید سے ہٹ تو نہیں جائے گا، دین تو نہیں ترک کر دو گے، مرتد تو نہیں ہو جاؤ گے، بے نمازی تو نہیں بن جاؤ گے، دنیا دار تو نہیں ہو جاؤ گے، یہ میرے اس سے عہد کرو، میرے سے وعدہ کرو، تب جا کر کے ہم کو سکون ملے گا، اور تب جا کر کے ہم مطمئن ہو سکتے ہیں، اور نہیں تو پھر ہمیں اطمینان نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں، آج کل کہتے ہیں نہیں اب ہم آرام سے، اب ہمارا کوئی کام نہیں رہا۔ کہا ہے بھائی ایسا بول رہے ہیں کوئی کام نہیں رہا؟ کہا بیٹا سب اب کمانے دھمانے لگا،
اور سب کی شادی بیاہ کر دیے اور سب اچھا کھا پی رہا ہے، مست ہے، اب ہماری کیا فکر ہے؟ یہ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھ رہا، وہ آپ کی فکر نہیں ہے؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ جس کی ذمہ داری تھی اس کے تعلق سے تو آپ نے بات نہیں کی. کہا کہ ہر معاملہ جو ہے وہ پیسوں کے اوپر ہو گیا، ہر معاملہ. ہم کامیابی بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کما لیں، یہ ہمارے لیے کامیابی ہے. دنیا کمانا یہ کامیابی نہیں ہے. ہاں کامیابی ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، لیکن اخروی کامیابی یہ اصل کامیابی ہے. اور اس کی چاہت، اس کی کوشش ہر ماں باپ کو کرنی چاہیے، ہر ماں باپ کو کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جو وسائل ہوں اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اپنے بال بچوں کی تربیت میں اس کو لگانا چاہیے. تو اس سے علماء نے کہا کہ موت کے وقت چاہے وہ لکھ کر کے، ہاتھ سے لکھ کر کے کہے، بچہ لوگوں کو ایک چٹھی دے دے، یہ لو، اور اسی طریقے سے اس پہ یہ وصیت کرے کہ توحید کے بعد میرے بعد توحید کے اوپر قائم رہنا، تم لوگ نمازی بن کر کے رہنا، کبھی بھی نماز کو مت چھوڑنا، سودی کاروبار مت کرنا، سود کی تجارت میں ملاوٹ مت کرنا. یہ ساری باتیں جو معاشرے اور سماج میں دیکھ رہا ہے کہ بگاڑ اور فساد ہے، ان سے بچنے کی وصیت کر کے جائے. اسی طریقے سے وہ حدیث آپ سب کو معلوم ہے، ان المیت یعذب ببکاء اہلہ، گھر والے جب روتے ہیں تو میت کو اس کا عذاب دیا جاتا ہے. مرنے کے بعد، کسی آدمی کے انتقال کے بعد جب گھر والے اس کے رو رہے ہیں مطلب آہو جاری کر رہے ہیں، آنکھ سے آنسو بہ رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو کسی کا کنٹرول نہیں ہے، کسی کا کنٹرول نہیں، لیکن آہو جاری کر رہے ہیں، گریو جاری، تھپڑ مار رہے ہیں اپنے آپ کو، سینہ کوبی کر رہے ہیں، سر کے بال نوچ رہے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہیں، اور جو ہے اللہ سے شکایت کر رہے ہیں، اس طرح کے جس کو نوحہ اور ماتم کہتے ہیں. اگر وہ کوئی کر رہا ہے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ میت کو عذاب ہوتا ہے. تو کہا لوگوں نے میت کو کیوں عذاب ہوگا؟ اس کا کیا عمل دخل ہے اس میں؟ رو کون رہا ہے؟ وہ مر گیا، اس کا کیا ہے یہ اس میں؟ تو کہا کہ اسے یہ تو پتا تھا کہ میرے گھر میں میری بہنیں یا میری پھوپھیاں یا گھر کی عورتیں، میری خالائیں اور میری رشتہ دار وہ اس طرح سے رویا کرتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ وصیت کر کے جاتا، ان لوگوں کو بلا کر کے بٹھا کر کے سمجھا کر کے جاتا کہ بیٹا ایسا مت کرنا، بیٹی ایسا مت کرنا. پھوپھی کو کہتا کہ ایسا نہیں کیجیے گا آپ، خالہ کو کہتا کہ نہیں کیجیے گا، والدہ کو کہتا کہ نہیں کیجیے گا. کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں کہا کہ گیا؟ یہ ذمہ داری نہیں تھی اس کی؟ تو اس کو معلوم تھا کہ ہمارے گھر میں یہ چیز ہوتا ہے اور ایسا لوگ کرتے ہیں، اس سے پہلے میتوں میں وہ دیکھ چکا ہے، تب اپنی میت کو اس کو چاہیے تھا منع کر کے جائے. کہا اس کا عذاب ہوگا، اس کا عذاب ہوگا. بعض علماء نے یہ کہا، بعض علماء نے یہ کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ وصیت کرتے ہیں کہ میں اگر مر جاؤں تو رونے والیوں کو بلانا کرائے پر، رونا اور سینہ کوبی کرنا اور ایسا ماتم کرنا کہ کسی کے موت کے اوپر ویسی ماتم نہ ہوئی ہو. کچھ لوگ اس پہ بھی فخر کرتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں یہ چیز ہوا کرتا تھا، اور آج کل کی بھی کچھ لوگوں کے اندر یہ چیزیں در آئی ہیں. گھر سے محلے کی لوگوں کو بلایا جاتا ہے، خواتین کو، اور اکٹھا ہو کر کے جمع ہو کر کے سب راگ سے راگ ملا کر کے گیت بھی پڑھتی ہیں اور روتی بھی ہیں اس کے اوپر. یہ ساری چیزیں حرام. اس کو معلوم ہے کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں یہ سب رواج چلتا ہے، تو اس کو منع کر کے جانا چاہیے تھا، وصیت کر کے جانا چاہیے تھا کہ دیکھو ایسا مت کرنا میرے موت کے بعد، تم لوگ بتانا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں اس کی ذمہ داری زندگی میں آخری دم تک باقی رہتی ہے، آخری دم تک. اور علماء نے لکھا کہ یہ وصیت اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ کہنے والا کہہ کے چلا جاتا ہے، لیکن بال بچوں کے دل میں اپنے باپ کی بات بیٹھ جاتی ہے کہ میرے ابا یا میری امی آخری وقت یہ کہہ کر کے گئی ہے یا کہہ کر کے گیا ہے، دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو اس بات کو ہم کبھی ترک نہیں کریں گے، کبھی چھوڑیں گے نہیں، ہمیشہ. اور یہ چیز ہوتی ہے، ہمارے ابا کی وصیت ہے، ہماری امی یہ کہہ کر کے گئی ہیں، ایسا لوگ کہتے ہیں اور اس کو بڑا سمجھتے ہیں. تو اس موقع کا ماں باپ کو چاہیے کہ فائدہ اٹھائے. اسی طریقے سے تربیت اولاد کے اصولوں میں سے ایک اصل یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بال بچوں کے تعلق سے یہ خبردار رہے کہ وہ کن کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، ان کی دوستی کن کے ساتھ ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. لڑکیوں کی سہیلی کون ہے اور لڑکا کا دوست کون ہے، اس کے اوپر رہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، تم میں کا کوئی آدمی کس سے دوستی کر رہا ہے وہ دیکھے. کس سے کر رہا ہے دوستی؟ اس کے عقیدے کو دیکھے اور اس کے طریقے کو دیکھے. نہیں تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہی کہ وہ اپنے عقائد سے، اپنے نظریات سے اس کو متاثر کرے گا، متاثر کرے گا. اور اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، خود بخود بچہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے. عربی میں ایک مقولہ ہے الصاحب صاحب، پہلے والا صاحب سات سے اور دوسرا سین سے. الصاحب صاحب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صاحب جو ہوتا ہے دوست، وہ صاحب ہوتا ہے، کھینچنے والا ہوتا ہے اپنے جانب. اس کے اخلاق سے وہ متاثر ہو کر کے ہی رہے گا، چاہے آپ جو کچھ بھی کر لیں اس میں. یعنی اگر کوئی آدمی ایک آدمی کی صحبت اختیار کرے اور اس کے ساتھ رہے، اس سے دوستی رکھے اور چلتا رہے، کچھ دنوں تک وہ چلے، تو وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. ایک آدمی یا کوئی بھی آدمی اس کو اپنے زندگی میں اس کو ٹرائی کر کے دیکھ سکتا ہے. اگر ایک آدمی، ایک مثال ہے ایسے ہی بس، کہ اگر کوئی آدمی کسی الیکٹریشین کے پاس بیٹھے، صرف مثال کی حد تک الیکٹریشین کے پاس بیٹھے 2-4 گھنٹہ 5 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد جب وہ گھر آئے گا تو اس کے نظر میں یہی ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے یہاں کا بلب تو نہیں فیوز ہے، کہیں سوئچ بورڈ تو نہیں خراب ہے، ذرا دیکھیں. ہم اس کو بنا لیتے ہیں، کوئی بلب بجھا ہوا تو نہیں ہے، کوئی معاملہ تو نہیں ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں وہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. وہ دیکھ کے آیا ہے کہ ہاں یہ کیسے بنتا ہے، وہ کیسے بنتا ہے، یہ اس کو کیسے صحیح کرتے ہیں، اس کو کیسے غلط کرتے ہیں. خود بخود وہ اثر لیتا ہے اپنے ذہن کے اوپر، اپنے قلب و دماغ کے اندر. لہذا آدمی کو اس بات کے اوپر بڑی کڑی نگاہ رکھنی چاہیے اور ایک دم باز والی نگاہ رکھنی چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ اس کا آنا جانا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھیں. کیوں؟ اگر ایسا نہیں ہے کرے گا وہ، تو جس کے ساتھ وہ اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے اس سے وہ متاثر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک زبردست مثال دی ہے. اس مثال کو آپ سمجھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح، نیک دوست کی مثال، والجلیس السوء، اور برے دوست کی مثال، کحامل المسکی ونافخ الکیری، کس کے طرح سے ہے؟ کہ ایک مسک یعنی عطر فروش کی طرح سے ہے، اور دوسرے کی مثال جو ہے وہ لوہار کی طرح سے ہے جو دھوکتا ہے اور آگ جلا کر کے لوہے کو گرم کرتا ہے. دونوں کی مثال ہے. کہا فحامل المسکی، جہاں تک عطر فروش کا معاملہ ہے، اما ان یحدیک، جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ تم کو ہدیے میں کوئی عطر دے دے، اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہو. چلیے ہدیہ وہ نہیں دے سکتا ہے. اما ان تبتاع منہ، اب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی کو ڈال کے دے رہا ہے عطر، خوشبو آپ نے محسوس کی، کہا ماشاءاللہ بہت اچھا خوشبو ہے، کیسے ہے ذرا دیجئے، کچھ کنسیشن کر کے ہمیں دیجئے، ہم آپ کے دوست ہیں. تو خریدے گا. وَإِمَّا أَن تَبْتَعَ مِنْهُ، اس سے خرید سکتا ہے، یعنی اس سے عطر خرید لے گا خوشبو دیکھ کر کے. وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، چلیے کچھ نہیں ہوا، نہ اس نے ہدیہ کیا نہ آپ نے خریدا، تو کم سے کم جتنے دیر اس کے دکان میں بیٹھے رہے خوشبو سے تو لطف اندوز ہوتے رہے. ہر طرح کی خوشبو آپ کو ملتی رہی، گلاب کی اور دوسروں کی. جیسے جیسے معاملہ فروخت ہوتا گیا، عطر بیچتا گیا وہ، اور اس کی ڈبے کھلتے گئے، اس کی خوشبو سے آپ کے مسام جان معطر ہوتے رہے. اور اسی کو آپ الٹا کیجئے، یہی واقعی احوال ہوتا ہے. کیا ہے کہ لوہار کے پاس اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے اس نے جو دھوکنی چلائی ہے کوئی چنگاری اڑ کر کے آپ کے کپڑے پہ آ جائے اور کپڑا آپ کا جل جائے. ایسے ہی ہوتا ہے. سگریٹ پینے والے دوستوں کو آپ دیکھیے گا، وہ خود نہیں پیتا لیکن اس کا دوست اگر سگریٹ پیتا ہے تو اس کے کپڑے میں بھی ایک آدھ داغ ضرور ہوگا. کوئی پان کھاتا ہے اور اس کا دوست ہے، اس کے پان کے پیک کا کچھ نہ کچھ چھیٹا اس کے کپڑے پر بھی آئے گا. ظاہر وہ بات کرے گا اس کے سامنے پان لے کر کے تو اس کے چھیٹے تو پڑیں گے اس کے کپڑے کے اوپر. یہ بات ہے بالکل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوہار کے پاس اگر بیٹھو گے تو وہ جب دھکنی چلائے گا اور بھٹی گرم کرے گا تو وہاں سے جو چنگاریاں اڑیں گی وہ چنگاری تمہارے کپڑے پہ پڑیں گی اور کپڑا تمہارا جو ہے نقصان ہوگا. یہ سب سے عقل چیز ہے. کہ وہ اگر نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ تم وہاں بیٹھ کر کے دھواں سونگھو گے.
اور بدبو سے تم پریشان ہو جاؤ گے، دھوئیں کی بدبو سے تمہاری ناک خراب ہوگی، اور کیا کہتے ہیں تمہارے کپڑے بدبودار ہو جائیں گے، دھواں ہو جائیں گے۔ یہ کیسی مثال ہے دیکھیے، چھوٹے بچوں کو بٹھا کر کے یہ مثال بتانے کی ہے تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ کون سی چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز ان کے لیے نافائدہ مند، جو کون سی چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ مثال جو ہے چھوٹے بچوں کے سامنے دینے کی ہے تاکہ اسے فائدہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر، اس مثال کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد کے باب کے اندر کیا ہے۔ وہ اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ کس طرح سے برا دوست جو ہوتا ہے وہ بچے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر غور کریں اور دیکھیں۔ کیونکہ ہماری زندگی کیا ہے، اللہ رب العالمین کے بتائے گئے طریقے کے مطابق گزر رہی ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں گزر رہی ہے تو پھر وہ وبال جان ہے۔ لیس للمؤمن ان یمشی مع من شاء، مومن کے لیے ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ چاہے اسی کے ساتھ چل دیا، جیسا چاہے جو چاہے وہ دوست بنا لیا، جس کے ساتھ چاہا اس کے ساتھ بیٹھ گیا، کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ بسا اوقات انسان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم جس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں۔ تو یہ بال بچوں کے ذہن کے اندر اور ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بٹھانے کی ہے کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو، ضروری ہے کہ تمہارے دوست جو ہیں وہ اچھے ہوں اور عقیدہ والے ہوں، سلامتی والے ہوں اور شر سے محفوظ ہوں، کیونکہ بچہ جو چیز وہاں دیکھے گا وہ یہاں آ کے کاپی کرے گا۔ اب اس کے بعد آخری جو پوائنٹ ہے مقدمے کا، اور یہ بہت اہم ہے، اور اس پہ جو ہے نا اکثر لوگ فیلیور ہے، اکثر لوگ، اور وہ یہ کیا ہے کہ والد کو یا والدہ کو چاہیے کہ وہ نصیحت کرنے سے پہلے خود وہ رول ماڈل بنے اپنے بچوں کے لیے۔ ماں باپ خود کیا بنے؟ اسوہ بنے، قدوہ بنے، نمونہ بنے، رول ماڈل ہوں ان کے لیے۔ اس معاملے کی جانب توجہ اکثر گارجین کی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے نفس کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم کتاب کی تلاوت کرنے والے ہو۔ اسی طرح سے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان لانے والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کو تم خود نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم جو بات کرتے ہو، جو بات کہتے ہو اس بات کے اوپر تم عمل نہیں کرتے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، میں جس چیز سے تمہیں روک رہا ہوں تم مجھ کو کبھی نہیں پاؤ گے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں۔ بھائی ناپ تول میں کمی سے میں تمہیں روک رہا ہوں، تو کبھی مجھے دیکھے ہو کہ میں نے ناپ تول میں کمی کی ہے؟ کبھی ایسا کیا ہے؟ جس بات سے میں منع کر رہا ہوں اس بات کے اوپر میں خود عمل کرتا ہوں۔ یہ خم ٹھوک کر کے کہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام۔ آج کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم منع کر رہے ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر خود عمل کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ہم نے کیا ہے اس کے اوپر۔ ہوں گے بہت سارے لوگ ایسے، لیکن اکثر والدین جو ہیں وہ اس معاملے میں صفر ہیں، اس معاملے میں وہ صفر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تربیت کے اسلوب کو اپنانے کے باوجود بھی تربیت سے جو فائدہ وہ حاصل ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے آج کل کے سماج اور معاشرے کے اندر، جو والدین کی کمی کی وجہ سے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے نا، بچے کا ذہن اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے، تناقض ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے حکم کچھ اور مل رہا ہے، گھر میں کیا کچھ اور جا رہا ہے، مجھ سے کہا کچھ اور جا رہا ہے، اور وہ لوگ دوسرے لوگ کچھ اور کر رہے ہیں۔ وہ آدمی جو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہے، مثال کے طور پر سال بھر میں کبھی ایک مرتبہ ایک آیت قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، نہ وہ کرتا ہے نہ اس کی ماں کرتی ہے، اور بچے سے چاہ رہا ہے کہ بچہ ہمارا حافظ بن جائے۔ ہے یہ پوسیبل؟ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ گھر میں گانے بجا رہے ہیں اور ٹیلی ویژن کے اوپر سیریلوں کو چلا رہے ہیں اور میوزک بجائے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ بچہ ہمارا حافظ قرآن بن جائے۔ تو وہ تو باپ کو دیکھے گا، اپنی ماں کو دیکھے گا، ایک مرتبہ بھی آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں اور آپ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ ہم پورا حافظ بن جائیں، کہاں سے ہوگا؟ خود جو ہے اس کام کو انجام دے رہے ہیں اور بچے کو اس سے روک رہے ہیں۔
بچے کو منع کر رہے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب ان کے لیے چل سکتا ہے، میرے ماں باپ کے لیے یہ چیز اگر چل سکتی ہے یہ چیز، تو میرے لیے کیوں نہیں چل سکتی ہے؟ سب فارمیلٹی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، ہم کو کرنا وہی چاہیے جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور یہی ہوتا ہے کردار کے اندر اور اس کے قول کے اندر یہ فرق ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کردار کے بھی غازی تھے، دھنی تھے، قول کے اور گفتار کے بھی غازی تھے۔ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے آدمی کی زندگی میں، کوئی یار ایسا کر سکتا ہے؟ وَلَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو کیا کہا؟ ارے آج کوئی نیا دیکھ رہے ہو تم لوگ ہم کو، تم سے ایک عمر کا ایک حصہ ہم نے گزار دیا، 40 سال کم ہوتا ہے، کبھی ہم نے جھوٹ کہا تم سے، کبھی ہم نے غلط کہا تم سے، کبھی ہم نے دھوکہ دیا تم کو، کبھی ہم نے تمہارے ساتھ کوئی برائی چاہی؟ جب اس وقت تک نہیں چاہی تو آج کیسے چاہیں گے ہم؟ اور جب دنیا کے معاملے میں نہیں چاہیے تو اللہ کے معاملے میں کیسے چاہیں گے؟ کیسے چاہیں گے؟ یہ چیلنج کیا آپ نے کہ بتاؤ میری زندگی میں ایک داغ نکال کر کے دکھا دو، شروع سے لے کر کے آخر تک کہیں پر کوئی چیز ہو تو۔ یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے آدمی کے اندر اپنے عملوں کے تعلق سے، اپنے معاملات کے تعلق سے، تب جا کر کے اس میدان میں وہ سکسیس ہوگا اور اس کو ریزلٹ ملے گا۔ لیکن کہہ کچھ رہا ہے، عمل کچھ اور کر رہا ہے، دکھاوا کچھ اور کا کر رہا ہے، دل کے اندر کچھ اور چھپا کر کے رکھا ہوا ہے، یہ سب منافقت ہے، اور اس کا ریزلٹ نہیں ملے گا۔ آج تربیت میں جو لوگ فیلیور ہیں اس کی اصل وجہ یہی ہے، اور اس کی تفصیل جب آپ کے سامنے آئے گی تب آپ کو لگے گا کہ ہم کس میدان میں ہیں اور کہاں پر ہیں، اور سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین اس باب میں کیسا عمل کیا کرتے تھے اور کیسا کرتے تھے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے نمونہ بنے، خود قدوہ بنے، اسوہ بنے اور رول ماڈل بنے اپنے بچے کے لیے، اور اس کے بعد نصیحت کرے، تب جا کر کے وہ اثر انداز ہوگا۔ گفتگو بچ گئی، انشاءاللہ پھر کل کے درس میں اس کی وضاحت کریں گے، اور پھر پرسوں سے انشاءاللہ ہم لوگ اصل کتاب کی طرف لوٹیں گے، اور پھر وہاں سے باضابطہ اس درس کا آغاز ہوگا، اور جو مذکرہ آپ کو ملا ہے اس کے مطابق کلاس پھر شروع کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔